اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز ولا تزر وازرة وزر اخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ فاطر کا رکوع ہے۔ فطرت انسانی کے ابھار کے لیے اجتماعیت قائم کرنے کے واسطے دعوت دی جا رہی ہے۔ اس سورۃ مبارکہ کا بنیادی موضوع فطرت انسانی کو پکارا گیا ہے کہ وہ دعوت اجتماعی کو قبول کرے۔ اس لیے یہاں شروع کی 2-3 آیات میں آسمان و زمین کی بنیادی فطرت کی تخلیق اور اس میں قائم کردہ نظام کا تعارف کرانے کے بعد سے پہلے 2 دفعہ یا ایھا الناس آ چکا ہے۔ اے لوگو اپنی فطرت کو ابھارو، سیدھے راستے پر آؤ، شکوک و شبہات کے دائروں سے نکلو۔ اب یہاں تیسری دفعہ پھر فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کی طرف محتاج ہو، اللہ کی طرف جانا تمہاری ضرورت ہے، تم فقیر ہو۔ فقراء فقیر کی جمع ہے۔ تمہیں احتیاج اور ضرورت ہے کہ اللہ کی طرف سفر کرو، تم سب اللہ کے محتاج ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، جبکہ اللہ وہ ہے جو بے پرواہ ہے اور خوب تعریف کیا ہوا ہے، اس کو کسی قسم کی کوئی احتیاجی نہیں، وہ غنی ہے، بے پرواہ ہے، عظیم ہے، اور ہر قابل تعریف جو کائنات کے اندر چیز ہے وہ دراصل اسی ذات سے نکلی ہے۔ اس لیے اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے تو اللہ کی خدائی دنیا میں تسلیم کی جائے گی۔ تم محتاج ہو اللہ کے، تمہاری فطرت اپنی تکمیل کے لیے ذات باری تعالیٰ کی محتاج ہے۔ تمہیں اپنی بہیمیت کی تکمیل کے لیے بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اور اپنی ملکیت کی تکمیل کے لیے بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ تو جب تم فقیر ہو تو اس محتاجگی اور فقر کی حالت کے اندر بھی تمہارا یہ تکبر اور غرور، اللہ سے دور رہنا اور اللہ کی طرف اپنے سفر کو جاری نہ رکھنا، یہ تمہاری فطرت کو مسخ کر کے رکھ دے گا۔ اور یہ بات اچھی طرح سن لو کہ ان یشاء یذھبکم، اگر اللہ چاہے تو تم تمام کو تباہ و برباد کر کے اس مخلوق کو، اس کائنات کو ختم کر دے، اور ویأتی بخلق جدید، ایک نئی مخلوق پیدا کر دے۔ اللہ کے اختیار میں یہ سب کچھ ہے۔ تم جب اللہ کے محتاج ہو، فقیر ہو،
تو فقیر کی کیا حیثیت ہے شہنشاہ مطلق کے مقابلے میں کہ وہ کسی بھی قسم کی مخالفت کرے یا مخالفت کی جرات کرے؟ تم اتنے ناگزیر نہیں ہو، اللہ تعالیٰ چاہے تو اٹھا کر تمہیں باہر پھینکے، ان یشاء یذہبکم، ختم کر دے، فنا کر دے، اور ایک نیا نظام، نئی کائنات، نئے انسان، نئی تخلیق پیدا کر دے، یأتی بخلق جدید، ایک نئی مخلوق تمہارے سامنے آ جائے۔ اور یہ مت سمجھو کہ یہ کوئی بہت بڑا بھاری کام ہے کہ تمہاری تمام مخلوق کو تباہ کرنا اور نئی مخلوق پیدا کرنا۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ پر یہ کوئی بھاری اور زبردست کام نہیں ہے، بہت چٹکیوں کا کام ہے کہ تم تمام کو کیا ہے ختم کر کے نئی مخلوق تمہاری جگہ پر لے آئے۔ تو ذرا سوچو، تمہاری اپنی فطرت محتاج ہے اللہ کی طرف، تمام انسانی روحیں ذات باری تعالیٰ کی طرف کشش رکھتی ہیں، وہ اس وقت تک اس دنیا میں باقی رہنے، زندہ رہنے یا کوئی کردار ادا کرنے کے قابل نہیں اگر ان روحوں کے پیچھے ذات باری تعالیٰ کی توانائی اور طاقت نہ ہو۔ تو تم سب تو فقیر ہو، تو فقیر کا امیر کے سامنے اور طاقتور اور شہنشاہ مطلق کے سامنے اینٹھنا، تکبر کرنا، اس کو نہ ماننا، یہ کوئی دنیا میں تم بھی اس بات کا جائزہ لیتے ہو کہ یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ طاقتور کے سامنے کمزور اگر وہ اپنا تکبر اور غرور کا مظاہرہ کرے تو سوائے پٹائی کھانے کے اور کیا کرے گا؟ اور یاد رکھو، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، جب سزا کا وقت آئے گا تو کوئی آدمی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر آدمی کو اپنا اپنا بوجھ اٹھانا ہے۔ تم اس دنیا میں رہ رہے ہو، جو کام بھی کرو گے اگر وہ بوجھ اٹھانے والا ہے تو بوجھ ہر ایک کو اپنا اپنا اٹھانا ہے۔ انسان جب بھی غلط کام کرتا ہے تو غلط کام کی ذمہ داری بھی اسے اٹھانی ہے اور اچھے کام کی ذمہ داری بھی اسے اٹھانی ہے۔ ہر طرح کا بوجھ ہر اٹھانے والے کو خود اٹھانا ہے۔ ہر نفس انسانی اس میں یہ صلاحیت اور استعداد ہے کہ وہ ادھر کا کام کرے یا ادھر کا کرے، لیکن جو بھی کچھ کرے گا اس کے نتیجے میں جو نتائج بھگتنے ہیں ہر ایک کو اپنے اپنے بھگتنے ہیں، کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے۔ حتیٰ کہ قرآن کہتا ہے وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، اگر کوئی بہت زیادہ بوجھ والا آدمی کسی دوسرے کو پکارے گا کہ میرا تھوڑا سا بوجھ اپنے ساتھ لیتے جاؤ، إِلَىٰ حِمْلِهَا لا يحمل منہ شیء، ایک معمولی سی چیز بھی دوسرے کے بوجھ کی تم نہیں اٹھا سکتے۔ دنیا میں بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی دوسرا تمہارا بوجھ اٹھائے، اور آخرت میں تو بالکل بھی نہیں۔ یہاں تو تھوڑا بہت ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی کوئی گنجائش ہوتی ہے، لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ ہر آدمی کو خود براہ راست ذات باری تعالیٰ کے سامنے اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا ہوگا، اپنا بوجھ خود اٹھانا ہوگا۔ پیچھے سورۃ عنکبوت میں گزرا کہ یہ کافر کہتے تھے منافقوں کو کوئی بات نہیں، تمہارا بوجھ ہم اٹھا لیں گے۔ قرآن نے کہا کہ جھوٹ بولتے ہیں، کوئی کسی کا بوجھ وہاں نہیں اٹھا سکتا۔ تو یہاں بھی ہر آدمی کو اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہونا ہے۔ جس نے اپنی فطرت جس درجے مسخ کی ہے اس کے مسخ ہونے کی سزا اسی کو ملنی ہے، دوسرے انسان کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اور جس نے اپنی فطرت کو جتنا اعلیٰ درجے پہ نکھارا ہے تو اتنا ہی اس کے لیے ترقیات اور کامیابیاں ہیں۔ جس نے اس فقر کے راستے پر چل کر اس نے اپنی محتاجگی کو دور کر کے اپنی فطرت کی تکمیل کر لی تو اتنا ہی کامیاب ہے، اور جو جتنا فقیر ہونے کے باوجود اپنی تکمیل نہیں کر رہا، پستی کی حالت میں ہے، اس کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے۔ حتیٰ کہ ولو کان ذا قربیٰ، اگرچہ وہ جو بوجھ اٹھانے والا جس کو آپ پکاریں گے وہ کتنا ہی قریبی دوست کیوں نہ ہو، باپ ہو، ماں ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، کسی کو کہیں گے یار میرا تھوڑا سا بوجھ بٹھا دو، تو ولو کان ذا قربیٰ، رشتہ دار ہونے کے باوجود، قریبی ہونے کے باوجود بھی وہ بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہر آدمی کو اپنے اپنے اعمال کا خود وہاں جزا و سزا کے مراحل سے گزرنا ہے۔ اب یہ بنیادی بات قرآن حکیم نے بیان کی کہ تم سب انتم الفقراء الی اللہ، تم اللہ کے محتاج ہو، فقیر ہو،
اللہ غنی ہے اور اللہ حمید ہے۔ اس کے بعد انسانوں کی دو اقسام بیان کی جا رہی ہیں، ایک وہ کہ جنہوں نے اپنی فطرت کو نکھار کر اپنی فقر اور احتیاجگی کو دور کر کے ذات باری تعالیٰ کی طرف سفر شروع کر دیا، نبی کی تعلیمات اس سے انہوں نے رہنمائی لے لی۔ قرآن کہتا ہے انما تنذر الذین یخشون ربہم بالغیب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صرف انہی کو ڈرا سکتے ہیں، انہی کو سیدھے راستے پر لا سکتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بغیر دیکھے ہوئے، یخشون ربہم بالغیب واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ فقر کو دور کرنے کے لیے، اپنی احتیاجگی کو دور کرنے کے لیے، اپنی فطرت کی تکمیل کے لیے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ذات باری تعالیٰ سے ڈرتے ہوں بن دیکھے، بالغیب، اللہ کو دیکھا بھی نہیں لیکن اس کے باوجود ذات باری تعالیٰ کا ڈر ان کے دلوں میں ہو، اور اس ڈر اور خوف کے بعد ان کا جو بڑا مثبت عمل ہے وہ اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کریں۔ نماز کی عبادت وہ عبادت ہے جو معجون مرکب ہے تمام عبادات کا، جس میں روزہ بھی ہے کہ نماز کے اندر کھانے پینے کی کوئی اجازت نہیں ہے، حج بھی ہے کہ یہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے عبادت کی جانی ہے، اسی طریقے سے طہارت اور اخبات بھی ہے کہ پاکیزہ کپڑے، پاکیزہ مقام، تمام چیزوں کی طہارت حاصل کر کے ہی نماز پڑھی جاتی ہے، اور پھر اس کے اندر جو دعائیں اور جو تسبیحات بیان کی گئی ہیں وہ ذات باری تعالیٰ کی طرف اخبات پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ سماحت اور وقار بھی اس میں ہے، تمام اخلاق اور تمام ارتفاقات جس کی بنیاد اجتماعیت ہے، جماعت کے ساتھ نماز قائم کرنا، اس میں ارتفاقات کی اجتماعیت کی تعلیم و تربیت بھی ہے، تو تمام چیزیں اس نماز کے اندر ہیں۔ تو اپنے فقر کو دور کرنے، اپنی احتیاجگی کو دور کرنے کا بڑا سادہ سا طریقہ ہے کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور پھر اس کے ذریعے سے ومن تزکیٰ فإنما یتزکیٰ لنفسہ، جس نے اپنے آپ کا تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لیا بہیمیت، حیوانیت اور بد اخلاقی اور غلط ارتفاقات کے دائرے سے نجات پا کر سیدھا اور صاف ستھرا ہو گیا، تو فإنما یتزکیٰ لنفسہ، اس کے اس پاک صاف ستھرا ہونے کا فائدہ بھی اسی کی ذات کو ہے، لنفسہ، اس کے نفس کو اس کا نفع ہے۔ یہ اللہ کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کو تمہاری عبادت اور نماز کی ضرورت ہے، یہ نماز پڑھنا، اللہ سے ڈرنا تمہارے اپنے نفس کی تکمیل اور اس کی ترقی کے لیے ہے، فطرت کے نکھار کے لیے ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کی طرف سب کو پہنچ کر جانا ہے، کوئی بھی اللہ کے دربار سے روگردانی نہیں کر سکتا۔ گویا کہ ایک مسلمان، اس میں خشیت الہی اور اقامت صلاۃ اور اس بات کا احساس کہ ہمیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، الی اللہ المصیر، یہ تین امور جس جماعت میں پائے جاتے ہیں وہ بتدریج آہستہ آہستہ اپنی فطرت کی تکمیل کر کے اللہ کی طرف اپنے سفر کو یقینی بنا سکتی ہے۔ پھر اس کے مقابلے میں وہ لوگ ہیں جو اندھے اور بہرے، ان کا ذکر آگے اگلی دوسری قسم کے انسانوں کا آ رہا، اور وہاں موازنہ بھی ہے۔ ایک وہ جس نے اپنی فطرت کو نکھار لیا، اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کر لیا، اور ایک وہ جس نے اپنی فطرت کا راستہ روک دیا، وہ اپنی ترقیات نہیں چاہتا۔ جیسے ایک انسان فطری طور پر دیکھنے والا ہوتا ہے، تو ایک طرف دیکھنے والا، اور ایک وہ جس میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں رہی، اندھا ہے۔ کیا اندھا اور دیکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن حکیم نے یہاں 3-4 چیزوں کا موازنہ کیا ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اندھا اور دیکھنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جیسے تم اپنے گرد و پیش میں دیکھتے ہو کہ ایک پیدائشی اندھا ہے اور ایک پیدائشی دیکھنے والا ہے، ایک کی فطرت کا ایک عضو معوف ہو چکا اور ایک جو ہے جس کا وہ عضو جو ہے کام کر رہا ہے، کیا دونوں برابر ہیں؟ ایک کی فطرت صحیح ہے اور ایک کی فطرت مسخ ہو گئی، دونوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق۔ ذرا غور و فکر کرو، وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ،
ایک طرف گھٹا ٹوپ اندھیرے ہوں اور ایک طرف نور اور روشنی ہو، تو کیا نور اور ظلمت دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جس نے روشنی اپنی احتیاجگی کو دور کرنے کے لیے، ظلمتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے روشنی جلا لی، دل میں ایمانی نور پیدا کر لیا، جس نے صحیح نظریے کے مطابق جد وجہد کا راستہ اختیار کر لیا، یہ اور اس کے مقابلے میں جو ظلمتیں اور اندھیروں میں پڑا ہوا ہے، جس کے پاس کوئی چراغ نہیں ہے، کوئی روشنی نہیں ہے، اندھیروں میں ہے، تو کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ ولا الظل ولا الحرور، اسی طرح آپ ذرا غور و فکر کرو، خاص طور پر عرب کے صحرا میں ایک طرف سایہ دار درخت ہیں سخت گرمی میں، اور ایک طرف لو چل رہی ہو، ذرا لو جہاں چل رہی ہو اور لو کے تھپیڑے انسانوں کو جھلسا رہے ہوں، اور ایک آدمی ایک باغ کے اندر جہاں سایہ دار درخت ہیں، پانی ہے اور بڑا خوشگوار ہوا چل رہی ہے، تو دونوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق نہیں ہے۔ دنیا میں تم دیکھتے ہو کہ جس نے اپنی فطری صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر باغ لگایا، اسے سینچا، اسے تیار کیا، اور پھر اس کی خوشگوار ہواؤں میں بیٹھا، پھل فروٹ اور بہت اچھے ماحول میں رہ رہا ہے، اور ایک وہ جس نے کوئی محنت نہیں کی، اپنی زمین اسی طرح اجاڑ رکھی، اور لو تیز ہوا چلتی ہے، تو نہ کوئی درخت سایہ دار ہے، نہ وہاں پانی ہے، نہ کچھ ہے، تو دونوں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ ناکارہ انسان ہے جس نے اپنی زمین میں کوئی چیز کاشت نہیں کی، اس کے لیے کوئی محنت نہیں کی، اس کو زمین دی گئی تھی لیکن زمین پر کام ہی نہیں کیا، اور ایک وہ ہے جس کو زمین دی گئی اور اس نے اس میں کام کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کو ایک ٹکڑا عنایت کیا جاتا ہے۔ ایک سچا مسلمان جس سیدھے راستے پر چلتا ہے، جب ایمان قبول کرتا ہے تو جنت کا ٹکڑا اسے دے دیا جاتا ہے، اور جو آدمی کفر کرتا ہے اس کو ایک دوسرا ٹکڑا جہنم کا دے دیا جاتا ہے، زمین دے دی جاتی ہے۔ اب وہ کام کرتا ہے، اعمال کرتا ہے، تو مسلمان جتنے کام کرتا جاتا ہے اتنے ہی اس کے درخت اور اس کی تمام چیزیں، اس کے جو ٹکڑا زمین ہے وہ بنتی چلی جاتی ہے۔ تو جنت اعمال کا بدلہ ہے، اور اعمال جیسے جیسے بڑھتے جاتے ہیں، اضافہ ہوتا جاتا ہے، ویسے ویسے اس میں درخت اور اتنا ہی وہ زمین رچ ہوتی چلی جاتی ہے، وہ جنت اس کے لیے ترقی یافتہ بنتی ہے۔ اور جیسے ہی جو جہنم کے راستے پر گیا ہوا ہے، جتنی جتنی بدعمالیاں کرتا جاتا ہے اتنا ہی اس میں جہنم کے درجات اس کے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو دیکھو، ایک طرف لو چل رہی ہے جہنم میں، اور ایک طرف جنت ہے جہاں سایہ دار، تو سایہ اور لو دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جس نے اپنی فطرت کو مسخ کر لیا، آگے کی طرف نہیں گیا، تو وہ نیچے کا سفر، خواب من دساہا، نیچے کی طرف کا سفر کر رہا ہے۔ قرآن حکیم نے ایک اور مثال دی، وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، زندے اور مردہ تو دونوں برابر ہو سکتے ہیں۔ ایک طرف احیاء ہے، جس نے اپنی فطرت کی تکمیل کے لیے اللہ کی طرف سفر شروع کر دیا، اپنا فقر دور کرنے، اپنی غربت دور کرنے کے لیے اللہ کی طرف سفر شروع کر دیا، وہ سمجھ لو زندہ ہے۔ اور ایک وہ جو اس راستے سے ہٹا ہوا ہے، اپنی فطرت کی تکمیل کے لیے کچھ کام نہیں کر رہا، وہ کیا ہے؟ الاموات، مردہ ہے۔ تو مردہ اور زندہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ یہ دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو اندھے بھی ہیں، ظلمتوں میں ہیں، لو کی حالت میں ہیں، مردے ہیں، اور جو مردے ہوتے ہیں ان کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کچھ نہیں سنا سکتے۔ ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ پاک سناتا ہے جسے چاہتا ہے۔ جو زندہ ہیں، جو روشنی میں ہیں، جو دیکھنے والے ہیں، جو نور میں ہیں، سائے میں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ سب کچھ سنا دیتا ہے۔ کیونکہ پیچھے آپ حضور کے بارے میں کہا انما تنذر، آپ ڈرا سکتے ہیں صرف ان کو جو یخشون ربہم، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، تو جو ڈرتے ہیں ان کو ہی اللہ تعالیٰ کیا ہے تمہاری بات سنوائے گا۔ اور وما انت بمسمع من فی القبور، اور جو آدمی قبروں میں جا چکے ہیں، یعنی زندوں کو آپ بات سنا سکتے ہیں، مردوں کو آپ کیسے سنائیں گے؟ جو قبروں میں چلے گئے ان کو آپ سنانے والے نہیں ہیں، کیونکہ وہ موت کے راستے پر سفر کر رہے ہیں، مردے ہیں۔ ان انت الا نذیر، آپ تو سوائے ڈرانے کے اور کوئی آپ کا کام نہیں ہے۔
آپ زبردستی کسی کو سنوا کر زبردستی ایمان دلوانے والے نہیں ہیں۔ یہ جو چلتے پھرتے مردے چاروں طرف پھر رہے ہیں، ہاں جی، کفر کی حالت میں اللہ کی طرف رجوع نہ کرنے والے، ان مردوں کو آپ کیا سنوائیں گے؟ اب دیکھو یہاں بات ہو رہی مکے کے ان مشرکوں کی جو چلتے پھرتے ان کے ہاں موجود ہیں، مرے تو نہیں نا، اور ان کو من فی القبور کہا ہے، وہ کفر کی قبر کے اندر داخل ہے، ہاں جی، تو ان کو آپ کیسے سنا سکتے ہیں؟ تو یہاں دین کی دعوت کی بات آئی ہے کہ دعوت جن کو آپ دے رہے ہیں یہ مردے ہیں، اموات ہیں، اور مردوں کو آپ بات سنا نہیں سکتے، ہاں جی، ان کو یہ بات سنائی نہیں جا سکتی۔ ان انت الا نذیر، آپ تو صرف ڈرانے کے لیے آئے ہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو بھیجا ہے سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ، اور آپ کے دو کام ہیں کہ جو صحیح اور سیدھے راستے پر چلیں ان کے لیے بشیر، اور جو انکار کرنے والے ہیں، مردے ہیں، ظلمتوں میں ہیں، ان کے لیے نذیر۔ شروع سورت کے اندر بھی کہا تھا کہ یا ایھا الناس، ہاں جی، اے لوگو، ہم نے آپ کو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا ہے کہ حق کے ساتھ، ہاں جی، تمام انسانیت کی طرف، کافۃ للناس، تمام انسانوں کی طرف ہم نے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ اسی آیت کو دوبارہ دہرایا ہے کہ آپ یہاں پر ڈرانے کے لیے آئے ہیں ان کو، آپ کا کام صرف اتنا ہے۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، دنیا کی ہر قوم میں ہم نے ایک نذیر بھیجا ہے۔ کوئی دنیا کی امت اور قوم ایسی نہیں کہ جس میں ہم نے کوئی ڈرانے والا نہ بھیجا ہو۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو یہ آج جھٹلا رہے ہیں تو فقد كذب الذین من قبلہم، ان سے پہلے لوگ بھی اپنے انبیاء کو اور نذیروں کو انکار کرتے رہے ہیں، ان سے پہلے بھی لوگ، ہاں جی، انبیاء علیہم السلام کی تکذیب کرتے رہے ہیں۔ جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس بھی ان کے رسول واضح دلائل لے کر، تحریر شدہ کتاب لے کر، روشن صحیفے لے کر پہنچے ہیں۔ بینات، زبور اسی سے ہے، تو زبور لے کر، روشن صحیفے لے کر، اور والکتاب المنیر، اور کتابیں جیسے تورات، انجیل وغیرہ، ہاں جی، یہ نازل ہوئیں اور صحیفے نازل ہوئے۔ تو یہ گزشتہ انبیاء یہ تمام باتیں لے کر آئے، لیکن جنہوں نے انکار کر دیا ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوا؟ ثم اخذت الذین کفروا فکیف کان نکیر، پھر اللہ پاک کہتے ہیں میں نے پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے انکار کیا تھا۔ اور ذرا تاریخ تمہارے سامنے ہے، قوم عاد و ثمود کے کھنڈرات سے تم گزرتے ہو تو دیکھو میرے انکار کی سزا کیا ملی۔ فکیف کان نکیری، میرے انکار کرنے کا کیا ان کو نتیجہ بھگتنا پڑا، کس طریقے سے ان کو ہم نے تباہ و برباد کیا۔ آج یہ مکے کے ظالم اس دعوت کو قبول نہیں کر رہے، انکار کر رہے ہیں، دیکھو ان کے ساتھ بھی کیا معاملہ ہوگا۔ تو اس رکوع میں وضاحت کر دی کہ تم تمام فطری طور پر محتاج ہو اللہ کے، اور اپنی اس احتیاجگی کو دور کرنے کے لیے تمہیں از خود کام کرنا ہے، نہیں کرو گے تو کسی کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے، اور جو بوجھ اٹھانے والا، ہاں جی، کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا باوجود رشتہ دار ہونے کے، تو سوائے سزا کے اور کچھ نہیں۔ سزا کا تذکرہ بھی آخر میں اللہ پاک نے کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اجمعین۔